نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی دو آیات مختلف جگہ سے میں نے تلاوت کی ہیں، اور دونوں اہل بیت اطہار کی شان میں ہیں۔ آج کل میڈیا پہ اہل تشیع نے ایک اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جال پھینکا ہے۔ وہ کہتے تم لوگ اہل سنت بھائیوں، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ تم نے اہل بیت اطہار سے دین کیوں نہیں لیا، اور چلو ہم یہ گستاخی کر بیٹھے ہیں، تم کون سا دین دے رہے ہو؟ تمہارے دین میں، تمہارے مذہب میں، شیعوں کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، اور جن کے مذہب میں قرآن ناقص ہے ان کا دین ہمیں کس لیے لیں؟ یہ حسن اللہ یاری ہر جگہ بکواس کر رہا ہے کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن ناقص ہے۔ جب تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے اور اہل بیت اطہار اسی قرآن کو پڑھتے رہے، اسی قرآن کو انہوں نے مان لیا، حضرت علی نے بھی اسی قرآن پاک کو تسلیم کر لیا، امام حسن امام حسین نے اسی قرآن کی تلاوت فرمائی، اور یہی دین ان کا تھا جو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس قرآن ناقص نہیں ہے، قرآن مکمل کتاب ہے، اور دین مکمل دین ہے، اور اسلام مکمل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں عطا فرمایا ہے۔ حدیثیں یا روایات کو غلط قرآن پاک کے خلاف جاتی ہیں تو ان کو چھوڑ دو، چاہے بخاری کی ہے، چاہے مسلم کی ہے، چاہے وہ اصول کافی کی ہے، اصول شاشی کی ہے، فروع کافی کی ہے، جو قرآن کے خلاف ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ اگر تم چھوڑ دو گے تو پکے سنی بن جاؤ گے۔ تم نے اہل بیت اطہار سے قرآن نہیں لیا، دین نہیں لیا، یہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور بہت بڑا اس کے نام ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی جائے، بڑے پیار سے، اہل سنت بھائیوں تم نے اہل بیت اطہار سے دین کیوں نہیں لیا؟ تو ہم نے تو دین ان سے لیا ہے۔ حضرت علی کی شان میں حدیثیں، ان کے فرمان اور ان کے اعان حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تقریباً ساری احادیث کی کتب میں حضرت علی کی شان ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح امام حسن امام حسین کی شان ہمارے پاس ہے، علیہم السلام، رضوان اللہ علیہم السلام۔ ان کی شان ہر جگہ ہے، قرآن نے بھی بیان کی ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت اطہار میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہے، عمر فاروق بھی شامل ہے، کیونکہ الا المودۃ فی القربى، مگر میری قرابت والوں کے ساتھ محبت رکھنا۔ تو قرابت والے کون ہوتے ہیں؟ سسر، داماد،
اب داماد ہیں، سسر ہیں، 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں، تم سے دین کا کیا لے؟ تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں کہ 1 بیٹی ہے۔ اہل تشیع تو یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، ایک ہی بیٹی ہے، جبکہ اہل بیت اطہار کے حدیث پاک مختلف احادیث، بخاری، مسلم، ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابن داود، ابن ابو داود، سارے کی یہی بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹی ہیں اور 4 بیٹے ہیں، سب نے بیان کیا، تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تم تو منکر ہو، دین کے منکر۔ اب اس کے اوپر دلائل ہزاروں دے چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پیارے 2 نواسے حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا بیٹی، اس کی نسبت سے نبی علیہ السلام کی آل چلی، ہم اس آل کو تسلیم کرتے ہیں، اسی دین کو ہم مانتے ہیں، اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں جو موجود ہے ہمارے ہاتھوں میں، جس کی آیات مقدسات 6349 ہیں۔ تمہارے پاس جو قرآن پاک ہے وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن تمہارے قرآن کی آیات مقدسات جو موجودہ ہے اس کی 6666 ہے، یہ بھی فرق ہے، 6666۔ ہمارا قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس قرآن کی 6349 ہے، 300 350 آیات مقدسات تمہارے قرآن میں ویسے بھی زیادہ ہے، وہ آیات مقدسات اس قرآن میں نہیں ہے، لہذا تمہارا دین اور ہمارا دین تو پھر علیحدہ ہو گیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قرآن کو تسلیم فرما لیا، امام حسن، امام حسین نے بھی اسی قرآن پاک کو انہوں نے بھی تسلیم فرما لیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قرآن کی تلاوت فرماتی تھی۔ جب امام حسن، امام حسین ان کی بات لے لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آقا علیہ السلام کے پیارے داماد، ہم سب کے جان کے والی، ہم سب کے مولا، ہم سب کے ولایت کے منبع حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی میں یہ قرآن پاک سامنے آ گیا، جب وہ ہمارا سب کے مولا، ویسے بھی مولا ہے، جب مولا بنے، خلیفہ ہوئے، اس وقت بھی انہوں نے وہ قرآن پاک جس کا آج اہل تشیع جھوٹ بولتے ہیں، اپنی خلافت کے دور میں وہ قرآن پاک لوگوں کو نہیں دیا۔ ابھی تو صحابہ موجود ہیں نا، حضرت علی کے دور میں موجود ہیں، عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق کے دور میں صحابہ بہت زیادہ تھے، حضرت علی کے دور میں کافی شہید بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود کافی تابعین بھی ایمان لا چکے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی کافی موجود تھے، تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس قرآن کو رد نہیں فرمایا، جس کی یہ 6349 آیات ہیں، یہی قرآن پاک حضرت علی نے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور اسی کو وہ پڑھتے رہے، اسی کے تحت فیصلے فرماتے رہے، اسی کی رائے دیتے رہے، اہل بیت کا یہی قرآن پاک بن گیا۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ جو شیعہ مشہور کرتے ہیں نا، یعنی اس قرآن پاک کو ناقص کرنے کے لیے، اس قرآن پاک کو غلط کرنے کے لیے، اس قرآن پاک کو نہ ماننے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قرآن کی بات کرتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر کے پاس اپنا قرآن لے کے گئے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، چلو نہیں کیا، عمر فاروق کے پاس لے کے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا،
عثمان غنی کے پاس لے گئے، انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے قرآن پاک اکٹھا کر کے جن آیات مقدسات میں ڈاؤٹ تھا، شک تھا، ان سب کو جلا دیا اور جو صحیح تھیں اکٹھی کر دیں۔ تیسرے خلیفہ پر قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ جامع القرآن حضرت عثمان غنی کا نام پڑ گیا، تیسرے خلیفہ کا نام پڑ گیا جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے عثمان بن عفان۔ اب حضرت علی کا دور آ گیا، ابھی صحابہ موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور وہ قرآن پاک جو وہ بات کرتے ہیں صدیق اکبر کے پاس لے گئے، تو اگر وہ صحیح تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے نڈر آدمی، مجاہد آدمی، بیر آقا علیہ السلام کے خاص دست راس آدمی، ان کے گھر میں جانے والے، ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے، ہر وقت ان سے علم لینے والے، علم سیکھنے والے، علم کے منبع، باب العلم، سب ان کا جو بھی تعریف کرے وہ کم ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ اب ان کی حکومت آ گئی اور صحابہ موجود ہیں، اگر یہ قرآن پاک غلط ہوتا تو حضرت علی کبھی خاموش نہ رہتے، اور جو قرآن پاک انہوں نے جمع فرمایا تھا اس قرآن کو ختم کر کے وہ سامنے لے آتے۔ یہ اہل تشیع صاحب کے بڑا جھوٹ لعنت اللہ علی الکاذبین میں شامل ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم نے تو اس قرآن کو چھیڑا ہی نہیں، پھر امام حسن امام حسین نے نہیں بھی چھیڑا، ان کو بھی ہم صحابی کہتے ہیں، بچپن میں نبی علیہ السلام کی گود میں کھیلے ہیں، 7-8 سال کے تھے جب آقا علیہ السلام نے رحلت فرمائی، تو وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ امام حسن صحابی، امام حسین صحابی، اپنے نانا جان کو دیکھا، رشتہ داری بھی علیحدہ، لیکن آقا علیہ السلام کو دیکھنا ایمان والے کا تو صحابیت میں شامل ہو گئے۔ اب یہ قرآن پاک تمام کائنات کے اندر خاص، مختص اور کیا اولو العزم قرآن، اور اس کے اندر کوئی جھول نہیں، کوئی نقص نہیں، یہ مسلمانوں کا قرآن پکا قرآن ہے۔ اور حدیثیں یا کوئی روایتیں اس کو ناقص کہتی ہیں تو جو ناقص اس چیز کو مانتا ہے وہ کافر ہے۔ تم یہ کیوں کہتے ہو اہل بیت سے تو یہ قرآن پاک آیا ہے، حضرت علی سے آیا ہے، امام حسن سے آیا ہے، امام حسین سے آیا ہے، تو یہی دین ہے، اہل بیت سے تو ہم نے لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی اہل بیت میں شامل، حضرت ابوبکر صدیق بھی اہل بیت میں شامل، اپنی بیٹی دے دی، عمر فاروق بھی اہل بیت میں شامل، اپنی بیٹی دے دی نبی علیہ السلام کو، 2 سسریں 2 دماد ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے دماد ہیں، بلکہ 2 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی ان کے گھر میں آئیں باری باری، اس لیے ان کا نام ذی النورین پڑ گیا، 2 نوروں والا، نبی علیہ السلام کے 2 نور، 2 بیٹیاں عثمان غنی کے گھر میں آئیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے گھر میں آئیں، اور نبی علیہ السلام علی سے پیار کرتے، ہمیں بھی پیار کرنے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اتنی بڑی بات ہے۔ پھر امام حسن کے بارے میں یہ فرمایا آنا من الحسینی، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ شان، اس شان کو ہم کبھی کام نہیں کر سکتے، یہ حدیث ہمارے پاس ہیں، اور یہ قرآن پاک اہل بیت اطہار کا دیا ہوا ہے، اسی قرآن پاک کے دلائل تم سامنے رکھتے ہو، پھر اس کو تم ناقص کہتے ہو، اور لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ بات سوچو، جو اس قرآن کو تم بڑا عالم بنتا ہے حسن اللہ یاری، اور لعنتی آدمی
اس قرآن کو تو ناقص کہہ دیا، باقی دین کون سا بچا بھائی؟ کون سا اہل بیت اطہار کا دین بچا؟ تمہارے پاس قرآن ہے وہ پوشیدہ ہی ہوگا، چھپایا ہوا ہوا، اس قرآن کو تو تم صحیح نہیں مانتے، بالکل پکی گل۔ اب تو حسن اللہ یاری نے وضاحت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ یہ قرآن پاک ناقص ہے، تو اس قرآن کو تو یار تشیع مانتے ہی نہیں، یا اپنے اس عالم کو روکو، نہیں روک سکے، ڈنکے کی چوٹ میں وہ کہتا ہے۔ اور میں اکثر اہل تشیع سے باتیں کرتا رہتا ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، قرآن صحیح ہے ہی نہیں۔ جب تم اس قرآن کو نہیں مانتے تو اہل بیت اطہار کا دین کیسے تمہارے پاس آ گیا؟ اہل بیت اطہار کا دین تمہارے پاس نہیں، تم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ محبت جو دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ حضرت علی کو خدا کہہ دیتے ہو، حضرت علی کو اتنا کہہ دیتے ہو کہ خدا بھی اس کے تابع ہے۔ کوکب دری فی فضائل علی، یہ کتاب تمہاری بڑی مشہور ہے، اور اشیاء اس کو چھپواتا ہے، اور اس میں لکھا ہے باقاعدہ کہ خدا علی کے تابع ہے۔ اب تمہارا دین تو ہم نہیں لے سکتے، کبھی علی خدا ہے، کبھی علی جو ہے نا وہ خدا اس کے تابع ہے، کبھی علی رسولوں سے اعلیٰ افضل ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری اور میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام پیارے تھے، وہ ان کے بھائی تھے، آپ بھی میرے بھائی ہیں، لیکن ساتھ فرما دیا لا نبی آبادی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہاں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے نبیوں کی شان علیحدہ بیان فرمائی، جس شان کو علی نہیں پہنچ سکتا۔ اور تمہارا سب سے بڑا کفر یہ بھی ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ یہ کہاں سے لیتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ انبیاء کی جماعت کو تو یوں نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے کہ مجھے بھی کسی نبی پر ترجیح نہ دو، کسی نبی کی گستاخی نہ کر بیٹھو ترجیح دیتے دیتے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہی قرآن پاک اہل بیت اطہار کا تھا، یہی قرآن پاک امام حسن امام حسین کا تھا، یہی قرآن پاک حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا تھا۔ وہ اپنے تصدیق کر گئے اس میں، جب ان کا خلافت کا دور آیا تو یہی قرآن پاک تھا۔ انہوں نے اس وقت اپنا قرآن پاک جو روایت، غلط روایت آ گئی سامنے، اس کو اچھالنا شروع کر دیا، اور یہ روایتوں پہ تو لڑائی ہے، یہ روایتوں پہ تو لڑائی ہے، روایتوں کی وجہ سے اللہ یار حسن اللہ یاری وہ قرآن کو ناقص کہہ رہا ہے، اور سارے کافر جانتے ہیں کہ قرآن اپنا مسلمانوں کا قرآن مکمل ہے۔ اب کافروں کو جب وہ سنیں گے، کافر سنیں گے، یہ بت پرست سنیں گے، تو وہ ہمارے منہ پہ چپیڑ ماریں گے کہ تمہارا اپنا قرآن پاک جو ہے وہ تو ناقص ہے، تم کیا کرتے ہو، تمہارا قرآن ناقص ہے۔ حالانکہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن مکمل دین ہے، مکمل قرآن ہے، مکمل اسلام ہے، جو اس کو سمجھ گیا وہ سیدھی راہ پہ چل گیا۔ باقی حدیثیں اس کی تشریح ہیں۔ محدثین سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ تو محدث تھے، ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے حدیثیں ہمیں اکٹھی کر کے دے دیں۔ اب ہر حدیث پہ عمل کرنا ضروری نہیں، جبکہ قرآن پاک کی ہر آیت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ دیکھو ایک شیعہ، چند شیعہ جو نماز پڑھتے ہیں، ایک شیعہ ان کے جو ہے نا وہ ذاکر، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، نماز انہیں آتی ہی نہیں، علی علی کر لیتے مہینے کے بعد، وہ ذاکروں کو نہیں آتی۔ اور قرآن پاک جتنے ذاکر غلط پڑھتے ہیں، بڑی زور سے تقریر کریں گے قرآن پاک غلط پڑھیں گے۔ یہ حال ہے ان کے ذاکروں کا، قرآن پاک آتا نہیں۔ کہ بے شک اہل بیت اطہار سے اللہ تعالیٰ نے غلاظت کو دور فرما دیا۔ اہل بیت لفظ کا نا
تو نبی علیہ السلام نے کچھ اہل بیت کو مخصوص فرمایا، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، کمبل میں لے کر فرمایا ھذا اہل بیتی، کہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اب ان 5 کو ہم اہل بیت مخصوص کہتے ہیں، باقی اہل بیت سے ازواج کو کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے شیعوں نے نکال دیا، شیعوں نے نکال دیا۔ حضرت صدیق اکبر کو کوئی اہل بیت سے نکال سکتا ہے؟ نہیں، شیعوں نے نکال دیا۔ حضرت عمر فاروق کو کوئی اہل بیت سے نکال سکتا ہے؟ نہیں، ان کی بیٹی آقا علیہ السلام کے گھر ہے، لیکن شیعوں نے نکال دیا، بلکہ گستاخی کرتے ان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آقا علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہوئی، ذی النورین لقب جو مکمل ہوا یا بولا جاتا ہے ان پر۔ تو حضرت عثمان غنی کو کوئی اہل بیت سے نکال سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے شیعوں نے نکال دیا۔ سلمان فارسی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی میری اہل بیت میں سے۔ اب موالے والی رات آقا علیہ السلام نے ان کو مختص فرمایا، تو یہ ان کی شان ہے۔ امام حسن، امام حسین، فاطمہ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہم السلام، ان سب کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موالے والے دن ان کو علیحدہ فرما دیا، علیحدہ فرما دیا۔ جب علیحدہ فرما دیا تو ان کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت الفت کرنا، ان سے دین لینا، تو سب سے زیادہ دین تو ہے ہی ہے اہل سنت کے پاس، جو آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے ملا ہے۔ تمہارے پاس تو وہ دین ہی نہیں، تم تو قرآن کو ناقص کہتے ہو۔ جب ناقص ہی کہتے ہو تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ اہل بیت اطہار سے اہل سنت، تم نے اہل بیت سے دین نہیں لیا، ہم نے وہی دین ہے۔ فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، اس کے مسائل کوئی کنسیپٹ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مسائل ہے، کوئی ان کو ایکسیپٹ کوئی کرتا ہے، نہیں کرتا۔ اسی طرح امام مالک ہیں، ان کے مسائل کو کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ انہوں نے حدیث کی پہلی کتاب جو لکھی ہے موطا امام مالک کی تمام حدیثوں سے پہلے لکھی گئی ہے۔ یہ بھی تابعی ہیں، انس تابعی کے بیٹے ہیں، یا انس کے بیٹے ہیں صحابی کے، مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے موطا امام مالک پہلی حدیث کی کتاب لکھی، جو تقریباً 150 سال بعد لکھی گئی۔ بخاری اور مسلم تقریباً 2 سال بعد یا 2.5 سال بعد لکھی گئی، اور راج البلاغہ 350 سال بعد لکھی گئی، اصول کافی 300 سال بعد لکھی گئی، اور انہوں نے کافی اس میں گڑ کر دیا۔ اب انہوں نے اس کو، اصول کافی کو، فروع کافی کو اہل بیت اطہار کا دین مان لیا۔ تو یہ تو غلطی تمہاری ہے نا، جو آج ہم خود اقرار بھی کر رہے ہو کہ قرآن ناقص ہے۔ جب قرآن ناقص ہے تو اہل بیت اطہار سے کون سا دین ملے گا؟ چلو یہی بتاؤ، اہل بیت اطہار سے کون سا دین ملے گا؟ قرآن تو ناقص ہے، وہ اصلی قرآن تو لاؤ پہلے، اس کو تو اجاگر کرو نا۔ تم اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے ساروں کو کافر بنانے لگے ہو، تم خود قرآن پاک کو ناقص کہہ کے کافر بنے بیٹھے ہو۔ تم خود کافر ہو، کافروں سے کوئی اتنا جھگڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی آڑ میں تم نے یہودیوں والا جو سلسلہ کیا ہوا ہے نا، یہودیوں والا، وہ یہودیوں والا سلسلہ تمہارا ہے
کہ دین سے تم بہت زیادہ دور ہو، دین کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی اتنی بڑی تھی، آقا علیہ السلام کی سینے تک تھی، تم کوشری مشین اپنا وہ یہودیوں کی طرح مشین سے کاٹ دیتے ہو، سارے تمہارے ذاکر داڑھی مونڈ، اور اپنے آپ کو بڑا عالم کہلاتے ہیں۔ یہ عالم نہیں ہے، بلکہ علم کی کیا آڑ میں تم سب کو جہل بنانے والے ہیں۔ جس کا قرآن پر عقیدہ نہیں وہ بالکل جھوٹا ہے، اس کا دین اہل بیت اطہار سے کنسیپٹ کھاتا ہی نہیں، کوئی ملتا ہی نہیں، کوئی کیا کہتے ہیں کہ ویسے اہل بیت اطہار کا دین بھی یہی قرآن تھا، یہی ان کا ایمان تھا، اور اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم اس قرآن کے ہر لفظ کو، ہر آیت کو، آیات مقدسات کو کبھی غلط نہیں کہتے۔ ہم اس بخاری کی حدیث ہو یا مسلم کی حدیث ہو، ہم اس حدیث کو پڑھتے ضرور ہیں، لیکن دل کے اندر کوئی دراڑ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں وہ روایت غلط ہو سکتی ہے، تابع کی اکٹھی کی ہو سکتا ہے، کوئی ڈنڈی لگ گئی ہو گئی ہو، تو ایسی حدیث یا ایسی روایت پر عمل کرنے والا کافر ضرور بننا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، پہلی آیت مقدسہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، کہ ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو لاؤ تو صحیح۔ پھر اللہ نے خود ہی تردید کر دی کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن شیعوں نے کہا کہ یہ ناقص قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کامل قرآن ہے اور اس کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم نے کی، لیکن شیعہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک ناقص ہے۔ پھر کون سے اہل بیت اطہار سے تم دین لے رہے ہو؟ جھوٹ بولنے پر خدا کی لعنت، کوئی تم دین نہیں لے رہے ہو، بلکہ مسلمانوں کے اندر رخنا ڈالنا ہے۔ اور اہل تشیع کا اہل بیت اطہار کے دین کی آڑ میں کفر ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے جنگوی صاحب نے ان کو کافر قرار دیا نا، بس وہ سچے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کبھی نہ، انہوں نے یہ بھی پیشین گوئی تھی کہ کبھی نہ کبھی مسلمانوں کے سامنے ان کا چہرہ ننگا ہو جائے گا۔ وہ چہرہ ننگا خود حسن اللہ یاری کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قرآن ناقص ہے، یہ قرآن ناقص ہے۔ اب غیر مسلم یہودی عیسائی سنے گا تو وہ تو ہم پر سوار ہو جائے گا، ہم کہیں گے انہیں پر جا کے سوار ہو، اہل تشیع پر سوار ہو، ہمارا قرآن مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، وردیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے اللہ نے اس دین کو پسند کر دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ نے اس اسلام کو مکمل کر دیا۔ آج کے شیعہ اس کو ناقص کہہ رہے ہیں۔ خدا کی لعنت ہو، خدا کی لعنت ہو ایسا کہنے والوں پر جو کہتا ہے حسن اللہ یاری، کیا مسلمانوں کے لیے ایک نئی بیماری۔ یہ قرآن پاک مکمل ہے، اور یہ بات ویڈیو دیکھنے والے یہ بات مت سوچیں کہ اہل حدیث اہل تشیع کے پاس اہل بیت اطہار کا دیا دین ہے، جھوٹ ہے۔ نہ ان کی اصول کافی صحیح، نہ ان کی فروع کافی صحیح، نہ ان کی ناج البلاغہ سے 350 سال بعد خطبہ
حضرت علی کی طرف منسوب کر دیے، اور پہلے کے دوسرے خطبے میں حضرت عثمان غنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا ہوا، جو حضرت علی کا پہلا خطبہ انہوں نے بیان کیا نا، پہلا یا دوسرا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف کیا، عثمان غنی کے خلاف لکھا ہے کہ یہ قمیص خلافت والی، حضرت علی کہتے میں پہننا چاہتا تھا تو عثمان غنی کو پہنا دی گئی زبردستی۔ یہ ان کے اپنا خطبات علی ہیں رضی اللہ تعالی، نہج البلاغہ۔ ایسی باتیں کیوں سامنے لاتے ہو جو دین کے خلاف ہوں؟ اگر ایسی باتیں لا رہے ہو اور لوگوں کو بتا رہے ہو تو لوگ، بلکہ کافر لوگ، یہودی لوگ، عیسائی لوگ، وہ تو ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ تمہارا قرآن ناقص ہے، جبکہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن مکمل ہے، مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین جو حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کا دین تھا وہی دین ہے۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ امام حسن امام حسین ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں حضرت جعفر صادق سے یا کسی اور امام سے کوئی مقبول لیا تو ہاتھ چھوڑ دیے، ہاتھ ہی چھوڑ دیے۔ باندھنے کا کوئی سینے پہ باندھ لیتا ہے، کوئی ناک پر باندھ لیتا ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اکثریت یہی ہے۔ اور ان کی اکثریت یہی ہے کہ قرآن ناقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب قرآن ناقص ہے تو پھر ان سے باس کیسی، ان سے مناظرہ کیسا؟ مناظرہ کرنا تو وہ آدمی کسی عالم سے کرے۔ اللہ یا حسن اللہ یاری کو عالم ہے، صحیح اسے عبارت پڑھنی نہیں آتی عربی کی بھی، وہ بھی تروڑ تروڑ کے پڑھتا ہے لفظ۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس دین کو مکمل فرمایا ہے، اور قیامت تک یہی دین رہنا ہے، یہی قرآن رہنا ہے، یہی اسلام رہنا ہے۔ کوئی امام مہدی اور قرآن لے کر نہیں آئے گا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، پکے جھوٹے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور امام مہدی ابھی پیدا ہوگا، جب ہوگا ہماری عمر میں آئے گا تو ہم پہچان لیں گے، ہماری عمر کے بعد آئے گا تو وہ لوگ جن لوگوں میں آئے گا وہ پہچان لیں گے۔ انہوں نے تو پیشین کو بھی کر دی کہ 2027 جو ہے نا وہ امام مہدی کے آمد کا مسال ہے۔ 2000 ابھی یہ 2023 جا رہا ہے، اور یوٹیوب پہ وہ چڑھا دیے ویڈیو بھی کہ امام مہدی محمد بن عبداللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ان کا نام ہوگا، باپ کا نام بھی وہی نبی علیہ السلام والا ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ 2027 میں وہ ظہور ہوگا ان کا۔ اہل تشیع کے نزدیک تو ظہور ہو چکا ہے، امام چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا ہے۔ ساتھ کہتے ہیں کہ اگر امام نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے۔ چلو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، نہ مانتے ہیں، اور نہ ہی اہل تشیع ہمارے دین کے اوپر چل سکتی ہے۔ یہ دین قرآن پاک مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ذرا بھر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج دیا ہے لوگوں کو کہ ہے کسی کے پاس ایسی کتاب یا بنا کے لائے تو نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک مکمل ہے، اور کوئی اس جیسی آیت بنا بھی نہیں سکتا، کوئی لا نہیں سکتا، کوئی صورت بنا نہیں سکتا۔ تو پھر رب نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اور تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے۔ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، قرآن کو مکمل ماننا بھی ایمان ہے۔ قرآن کے اندر خود مسلمان نقص تلاش کرنا شروع کر دی تو پھر مسلمان کہے کا ہے؟ روایات کیوں نہیں کہتے روایات جھوٹی ہو سکتی ہیں؟
اللہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ ایک ہے، کرتے ہیں نا، اور سب تسلیم کرتے ہیں، اسی پر اسلام ہے۔ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اسی طرح آخری قرآن کتاب جو ہے آسمانی کتاب، اللہ کی طرف نازل ہونے والی کتاب، مکمل کتاب، مکمل دین لے کے آنے والی کتاب، وہ قرآن مجید ہے۔ اور جن کا قرآن ناقص ہے وہ لعنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لعنتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ان کو اہل تشیع کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے۔ کہتے ہیں اہل سنت تو ہم نے اہل بیت سے دین نہیں لیا تو کہاں سے لیا ہے؟ اہل بیت کی حدیث پاک ہے، مسلم میں بھی، بخاری میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، ترمذی میں بھی، ابو داود میں بھی، نسائی میں بھی، ساری کتابوں میں اہل بیت اطہار کی حدیثیں ہیں، اور وہی حدیثیں تم نے چرا کے علیحدہ لکھی 350 سال بعد، انہی حدیثوں سے تو ان کی طرف منسوب کر دی، اور دین کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا، دین کے اندر رخنا ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ رخنا ڈالنے سے محفوظ فرمائے۔ میری تھوڑی سی گفتگو ہے، یہ کافی ہے۔ امید ہے کہ اہل سنت والجماعت خاص طور پہ اس بات کو سن کر وہ اپنے دین سے پھریں گے نہیں۔ ہمارا دین ہی اہل بیت اطہار کا ہے، یہ قرآن پاک بھی اہل بیت اطہار کا ہے، اسی قرآن پاک کو امام حسن امام حسین نے پڑھا ہے، نیزے پہ چڑھ کے انہوں نے قرآن سنایا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے، کوئی اور دوسرا قرآن نہیں۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم کی طرف روایت منسوب ہے کہ وہ اپنا قرآن لے کے گئے، تو اگر وہ اپنا قرآن لے کے گئے تو جب ان کی خلافت آئی تو وہ زہر کر دیتے، انہیں کوئی روکنے والا تھا؟ صحابہ موجود تھے، ان کے مشیر موجود تھے، ان سے پیار کرنے والے موجود تھے نا، انہوں نے اس قرآن کو مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ جب علی نے کر لیا تو میں کون ہوں جو اس کو پیچھے ہٹاؤں؟ میں کون ہوں جو کہوں یہ ناقص قرآن ہے؟ وہ تو لعنتی آدمی کہے گا، جس پر خدا کی لعنت ہوگی وہی کہے گا۔ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، ہم حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم کو مانتے ہیں، ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مانتے ہیں، امام حسن امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مانتے ہیں۔ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ہم اہل تشیع کو کہیں گے کہ اس قرآن کو مان کر اہل سنت کے مسلک پر آ جاؤ، یہی اسلام ہے، یہی اہل بیت اطہار کا اسلام ہے، یہی اہل بیت کے ساتھ محبت الفت ہے، یہی قرآن پاک پڑھ کے ہم امام حسن کو ثواب پہنچاتے ہیں، امام حسین کو ثواب پہنچاتے ہیں، حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم کو ثواب پہنچاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ گو ان کو اس کی ضرورت نہیں، وہ تو بڑی شان والے ہیں، لیکن ہم اپنے رتبے ان کی خدمت کر کے اپنے رتبے بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جس طرح مقام محمود اللہ نے دینا ہی دینا، مقام محمود، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقام محمودا الذی، کہ اے اللہ ہمارے محبوب کو، ہمارے رسول کو مقام محمود عطا فرما۔ کرتے ہیں دعا، اس طرح ہم اپنے درجات کو، اپنے رتبوں کو بلند کرتے ہیں، مانگتے نبی علیہ السلام کے لیے، لیکن رتبے ہمارے زیادہ ہوتے ہیں، گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، محبت کا اظہار ہمارا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارے محبوب کو مقام محمود عطا فرما، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یا اللہ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب کی سفارش عطا فرمانا، ان کی شفاعت عطا فرمانا، کہ ہمیں کوئی حکم دوسرا بھی ہو جائے تو وہ ہمیں بچا لے۔ اعلیٰ حضرت بری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا کہا ہے،
آسان سا ہے کہ قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں نا، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، سخت مشکل حساب میں ہے. دونوں صورتیں ہیں. خدا قہار ہے غضب پر، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ کا شعر ہے نا، خدا قہار ہے غضب پر. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہم پر ناراض ہے. خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیمبر، آئے ہائے ہائے، بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ بندہ تمہارا عذاب میں ہے. غلام پھنسا ہوا ہے یا رسول اللہ، آ کے بچا لو. بندہ کون ہے؟ غلام. بندہ تمہارا عذاب میں ہے، غلام پھنسا ہوا ہے یا رسول اللہ بچا لو. خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ بندہ تمہارا عذاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. تو آقا علیہ السلام کا یہی قرآن ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ بالکل ناقص نہیں، اور جہل آدمی اس کو مانے گا نہیں. اور جہل کو ہم جہل ہی کہتے ہیں، بلکہ ایسے آدمی کو ہم کافر کہتے ہیں. قرآن مکمل، دین مکمل، یہ کہ ہم دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے، یہ ہماری غلطی ہے. دین کے قانون کو ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کر رہے، یہ غلطی ہے، یہ گناہ گاری ہے. ہو سکتا ہے معاف فرما دے اللہ. تو ہمارے حکام کو بھی قرآن پاک سیکھنا چاہیے، اور اس کے اندر جتنے قوانین ہیں انہی کو ہم پر لاگو کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، کہ اے مسلمانوں، دین جو ہے نا یہ تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے زندگی ہے. اس کے قانون تمہارے لیے زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ، کہ تمہارے لیے زندگی ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی ہے تو ہم اس سے دور کیوں ہیں؟ اور اس لیے کہ تم پرہیزگار مان جاؤ. پہلا لفظ بھی وہی بتایا ہے، ہدی للمتقین، پرہیزگار مان جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے مان جاؤ. قرآن کو پڑھو، سنو، سمجھو. اس قرآن کو پڑھ کر غیر مسلمان ہو گئے تو یہ اللہ یاری ناقص کہہ کے تو مسلمانوں کو غیر مسلم بنا رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. کافی لمبی بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نیک صالح لوگوں کے لیے جو قرآن کو مکمل کتاب مانتی ان کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء. جو قرآن کے دین کو صحیح مانتے ہیں ان کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء. وما علینا الا البلاغ المبین.